یہ جو نزع کی سختی ہے میرے عزیزوں، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے۔ جس کو بھی نزع کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے۔ وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا۔ اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے۔ شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے، ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا۔ پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے، یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو۔ جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا۔ اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو، ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے۔ نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت، مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے۔ اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے۔ باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اے امت کے غیور بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی حالت میں
ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے. رات کا وقت تھا اگرچہ، لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا. سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی مبارکہ نہایت ہی ٹھنڈی تھی. آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جو موت آنی تھی وہ آ گئی. اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا، کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے. جو موت آنی تھی وہ آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے. اب جو معاملات تھے، یہ پیر کا دن تھا. پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی. اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. وہ اس لیے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے، بلکہ ہما وقت چہرے رسول کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا، پردہ ہٹے گا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے. وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. صبح کی اذان ہو جاتی تھی. صبح سے جو بیٹھتے ظہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں، گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی. وہ جہاں سے وہیں ساکت و جامد رہ گئے. ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے، مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی. صحابہ جہاں سے وہیں کھڑے رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے. رات گزر گئی. صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی، وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے، جوش سے آوازیں نکالتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے، میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے. وہ ان کا جوش تھا، فرت محبت میں کہے جا رہے تھے. لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں. صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے. تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات اور یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی منہ پھیر لیا، دین چھوڑ دیا، اللہ فرماتا فلن یضر اللہ، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا. رسول کے بعد کوئی بھی منہ نہ پھیرے اس شریعت سے، کوئی اس راستے سے، اس اسلام سے ہٹے نہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے.